بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال تعالى في مقام آخر واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے سامنے ایک سجدے میں گر جائے اور اپنی پوری زندگی ایک سجدے کی حالت میں گزار دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی اور ان کے بدلے اللہ تعالیٰ کا ہم سے صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دین اسلام میں شکر کی اہمیت ہے، شکر کو پسند کیا جاتا ہے، جبکہ ناشکری کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی سارے مقامات پہ ناشکری کے لیے کفر کا لفظ بولا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو یہ انسان شکر گزار بن جاتا ہے یا پھر کفر کرنے والا بن جاتا ہے۔ یا تو شکر ہے، اگر شکر نہیں ہے تو کفر ہے، ناشکری کے لیے کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، کفر نہ کرو، یعنی شکر ادا کرو گے تو شکر ہے، نہیں ادا کرو گے تو کفر ہوگا۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اللہ مجھے آزماتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں، یعنی شکر ہے، اگر شکر نہیں ہے تو کفر ہے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے شکر اور کفر کو مقابل ذکر کیا ہے
کہ یا تو بندہ شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے یا پھر کفر کرنے والا ہوتا ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے شکر اور کفر کو مقابل ذکر کیا ہے کہ شکر ادا کرو گے تو شکر ہے، نہیں ادا کرو گے تو کفر ہے۔ لہٰذا یہ ناشکری اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اس کے لیے کفر کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہو چکا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی ناشکری کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب فرمایا تھا کہ تم صدقہ کثرت سے کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں مردوں کی بنسبت خواتین کو کثرت سے دیکھا ہے۔ خواتین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، خواتین جہنم میں مردوں کی بنسبت زیادہ کیوں جائیں گی؟ فرمایا تکفرنا، تم کفر کرتی ہو، تم کفر کرتی ہو۔ وہ خواتین حیران ہو گئی کہ ہم کفر کرتی ہیں۔ فرمایا جی ہاں، تم خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو، تو جو خاتون اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، ناشکری نہ کریں۔ اب میں اگلی بات کروں کہ بندہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے، کیا کام کرنا ہوگا کہ ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، ان تمام تر نعمتوں کو، خوبیوں کو، کمالات کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے اللہ کی عطا سمجھیں۔ میرے پاس اگر اچھا مکان ہے تو میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ اگر اچھی گاڑی ہے تو میری رب کی عطا ہے۔ میرے پاس ملازمت ہے تو میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے۔ اگر 2-4 پیسے ہیں تو یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ جو بھی خوبی، جو بھی کمال میرے پاس ہے، یہ میرا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے۔ جس بندے نے یہ بات دل میں بیٹھا دی، اس نے شکر ادا کر دیا۔ اور یہی سوچ پیغمبروں کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت پیش کیا گیا تو جو ہی آپ نے تخت دیکھا تو فوراً فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل کا نتیجہ ہے، میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے۔ پیغمبروں کی سوچ۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے اور اتنے دیے کہ خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں اتنی ساری تھیں کہ پہلوانوں کی ایک جماعت کے لیے ان کی کنجیاں اٹھانا دشوار ہوتا تھا۔ اور قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس جو مال پیسہ ہے یہ میری اپنی صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ میرا اپنا کمال ہے۔ اب قارون کی سوچ، میرے پاس جو کچھ ہے میرا اپنا کمال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سوچ، میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ دو سوچ ہیں، دو سوچنے کے انداز ہیں۔ تو جس بندے نے یہ بات دل میں بیٹھا دی کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ بھی شکر ہے، اس نے شکر ادا کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسنون دعا بتائی ہے اور فرمایا جو بندہ یہ دعا صبح کے وقت پڑھتا ہے تو پوری رات میں اس بندے کو جو نعمتیں ملی ہیں
تمام نعمتوں کا شکر ادا کر لیا. جو بندہ شام کو وہ دعا پڑھ لے تو پورے دن میں جو نعمتیں بندے کو ملی ہیں ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا. وہ مسنون دعا کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اللہ مجھے جو نعمت ملی ہے یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو کوئی بھی نعمت ملی ہے فمن کا، اللہ وہ تیری جانب سے ہے، تیری جانب سے ہے. یہ وہ سوچ ہے جس نے اس کو اپنا لیا، اس نے شکر ادا کر لیا. یہ ساری نعمتیں تیری جانب سے ہیں. فمن کا تیری جانب سے ہے. وحدہ کا اللہ تو اکیلا ہے. لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے. فلک الشکر ولک الحمد تیرے لیے شکر ہے، تیرے لیے تعریف ہے. جو بندہ اس انداز سے تمام نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس نے شکر کا حق ادا کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ 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 آج طبیعت ٹھیک ہے، الحمدللہ بیٹے کو ملازمت مل گئی، الحمدللہ کام کاروبار ٹھیک چل رہا ہے. یہ الحمدللہ میں بندہ یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا کمال نہیں ہے، میری خوبی نہیں ہے. یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر کاروبار ہے تو تعریف اللہ کو سجتی ہے، اگر اچھی ملازمت ہے تعریف اللہ کی طرف منسوب ہے، اگر اچھی اولاد ہے تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ہر موقع پہ ہر حال میں تعریف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. اسی کو شکر کہتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا. اے داؤد علیہ السلام اور ان کے گھر والوں تم شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں گا؟ اگر میں ایک تو آپ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، 2 4 10 20 ہوتی تو میں شکر ادا کرتا. بے حساب نعمتیں ہیں، میں کس نعمت پہ تیرا شکر ادا کروں گا؟ اور اگر میں نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ شکر تیری دی ہوئی توفیق سے ادا ہوگا. تو جو تیری توفیق ہے یہ مستقل ایک نعمت ہے، میں اس پہ ایک اور شکر ادا کروں گا. جو ایک اور شکر ادا کروں گا وہ بھی تو تیری توفیق سے ہوگا، وہ ایک اور نعمت ہو گئی، اس کے لیے میں ایک اور شکر ادا کروں گا. جو ایک اور ادا کروں گا وہ تیری توفیق سے ہوگا، اس کے لیے میں ایک اور شکر ادا کروں گا. یہ تو تسلسل بن جائے گا. اللہ میں تو تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد الست تعلم ان الذی بک من النعم منی. اے داؤد علیہ السلام کیا آپ کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ میری طرف سے ہیں؟ قال بلا یا رب، اللہ میرے دل میں یہی بات ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تیری طرف سے ہیں. قال فقط ادیت الشکر، پھر تو نے شکر ادا کر لیا. اب چاہیے کہ بندہ یہ سوچے کہ میرے پاس کوئی نعمت ہے میرے رب کی عطا ہے، رب کا فضل ہے. یہ شکر کا پہلا طریقہ ہو گیا، اس طریقے سے شکر ادا ہو گیا. شکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندے کے پاس جو نعمتیں ہیں بندہ کسی بھی نعمت کو کم نہ سمجھے، بلکہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے. یہ ہے بندگی. میں نے اگر ایک دن میں 5000 کما لی ہے یہ میری اوقات سے بڑھ کے ہیں. میں نے اگر 3000 کمائے
تو یہ بھی میری اوقات سے بڑھ کے ہیں، میں نے اگر 500 کمائے ہیں یہ بھی میری اوقات سے بڑھ کے ہیں، میرے رب نے میری اوقات سے مجھے زیادہ دیا ہے۔ بندہ اللہ کی نعمت کو کبھی کم نہ سمجھے۔ ایک بزرگ نے اپنے ایک خادم کو فرمایا کہ اگر آپ کو کھانے میں گلی سڑی سبزی مل جائے تو یہ نہ کہنا کہ یہ سبزی گلی سڑی ہے۔ اگر آپ کو کھانے میں گلی سڑی سبزیاں مل جائیں تو یہ نہ کہنا کہ یہ سبزی گلی سڑی ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس پروردگار نے رزق تقسیم کرتے وقت تجھے یاد رکھا تھا۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے جب رزق تقسیم کیا تو آپ کو یاد رکھا۔ اللہ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھا کریں۔ ایک نوجوان کسی اللہ والے کے سامنے اللہ کے شکوے کر رہا تھا، تو جو اللہ والوں نے فرمایا کہ میاں اللہ کے شکوے نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ تب اللہ والے نے فرمایا کہ میاں ہسپتال میں ایک مریض ہے جس کے دونوں گردے فیل ہیں، اور مریض کے لواحقین کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمارے مریض کو ایک گردہ دے دے تو ہم اس کو 20 لاکھ روپے دے دیں گے۔ وہ ایک گردے کے بدلے 20 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ایک گردہ دے دیں اور 20 لاکھ روپے لے لیں۔ اس نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں 20 لاکھ کے بدلے اپنا گردہ کسی کو دوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایک اور مریض ہے جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں، تو مریض کے لواحقین کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے مریض کو ایک آنکھ دے گا تو ہم اس کو 30 لاکھ روپے دے دیں گے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ایک آنکھ اس کو دے دیں، آپ کو 30 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ اس نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں 30 لاکھ کے بدلے ایک آنکھ دوں۔ پھر ایک ایک عضو کے بارے میں اللہ والے نے حساب دیا، اور ہر موقع پر نوجوان کہہ رہا تھا میں کسی کو اندام نہیں دے سکتا۔ جب حساب لاکھوں سے نکل کے کروڑوں پہ جا پہنچا تب اللہ والے نے فرمایا کہ او اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں کی دی ہوئی نعمتیں تیرے پاس اس وقت موجود ہیں، اور تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں، اگر سوچنے کا انداز مثبت ہو تو بندہ تو پوری زندگی اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بینائی دی ہے، اگر وہ نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے، نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں شنوائی دی ہے، نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے، نہ دیتے تو ہم دیوانے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، نہ دیتے تو ہم لولے لنگڑے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں لباس دیا ہے، نہ دیتے تو ہم ننگے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد دی ہے، نہ دیتے تو ہم بے اولاد ہوتے۔ اللہ نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے، نہ دیتے تو ہم بے گھر ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت دی ہے، عزت نہ دیتے ہم دنیا میں ذلیل ہوتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شمار نعمتیں۔ سوچنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے، پھر بندہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میرے بھائی، صبح کے وقت بندہ اٹھتا ہے، اپنے اعضاء ٹٹولتا ہے، میرے اعضاء بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، حالانکہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو وہ تو مر جاتا ہے، روح تو بندے کی نکل جاتی ہے۔
صبح دوبارہ وہ روح لوٹ کے آ جاتی ہے، بندہ اپنے اعضاء کو ٹٹولتا ہے، ہم میرے اعضاء ٹھیک ہیں، بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں رات کو بستر پہ سوتے ہیں، اعضاء ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، رات کے وقت ہی فالج کا حملہ ہو جاتا ہے، صبح اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے، میرے اعضاء ٹھیک ہیں، پھر بندہ اپنے ہی پیروں پہ چل کے بیت الخلا میں چلا جاتا ہے، الحمدللہ میں اپنے پیروں پہ چل کے جاتا ہوں۔ اس دنیا میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں کہ بیچارے بیت الخلا نہیں جاتے، وہ اپنی قضاء حاجت چارپائی کے اوپر ہی کرتے رہتے ہیں، چارپائی پر ہی قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں۔ میرے اللہ کا مجھ پہ کتنا فضل ہے۔ چند دن پہلے کسی نے تحریر بھیجی کہ جب آپ ایک مرتبہ لمبا سانس لے لیں اور جتنی آکسیجن اندر لے جا سکیں لے جائیں، پھر باہر نکالیں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ، اس وقت ہسپتالوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اختیار سے نہ سانس باہر نکال سکتے ہیں نہ اندر کھینچ سکتے ہیں، پھیپڑے کام نہیں کرتے، وینٹیلیٹر پہ ہیں یا آکسیجن پہ ہیں، جہاں سانس لینے کے لیے سلنڈر ساتھ اٹھائے پھرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا فضل اور کرم فرمایا ہے کہ سانس لینے میں ہمیں سلنڈر کا محتاج نہیں کیا۔ پھر جب بندہ بیت الخلا میں جاتا ہے، قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایک فطری طریقے کے مطابق مجھے اس گندگی سے فارغ کر دیا، ورنہ کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں پیشاب آ رہا ہوتا ہے، پیشاب کا راستہ بند، پیشاب نکلتا ہی نہیں، پھر پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد بندے نے ٹوٹی کھولی، الحمدللہ پانی نکل آیا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ٹوٹی کھولتا ہے پانی نہیں ہوتا، اللہ نے فضل فرمایا، وضو کر لیا، خود اپنے اختیار سے کر لیا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر آپ نے بیوی کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، سارے صحیح سلامت ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اپنے پیروں پہ چل کے بغیر کسی کے سہارے کے مسجد میں آئے، سنتیں پڑھ لی تو فرض پڑھ لیے، پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ واپس چلے گئے، اپنے بچوں کو دیکھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، گھر کے افراد اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تھوڑی دیر بعد گرم گرم ناشتہ سامنے آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر سے نکلتا تھا کام کے لیے، موٹر سائیکل نکالی، کک ماری تو سٹارٹ ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اس نے پریشان نہیں کیا۔ پھر وہاں اپنی عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کام پہ پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنا کام کاج مکمل کر لیا، واپس آ رہے تھے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یقین کریں بندے کو پورے دن میں الحمدللہ الحمدللہ کہنے سے فرصت ہی نہیں ملے گی اگر کسی بندے نے مثبت دیکھنا، مثبت سوچنا شروع کر دیا۔ کیا ہم ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید نہیں ہو رہے ہوتے؟ تو لہٰذا مثبت سوچا کریں۔ یہ انداز اللہ کو ناپسند ہے کہ بندہ نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا رہے اور شکوے بھی کرتا رہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، اچھا مزے کی بات، دسترخوان پہ کئی قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں نمک ٹھیک نہیں ہے، اس میں مرچ ٹھیک نہیں ہے، یہ پھل میٹھا نہیں ہے تو یہ پھل سخت ہے، تو یہ پھل نرم بہت ہو گیا ہے۔ یا اللہ، پھلوں کے بارے میں اللہ کے شکوے، کھانے کے بارے میں اللہ کے شکوے، سبزی کے بارے میں اللہ کے شکوے، کھا بھی رہے ہوتے ہیں، شکوے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی اللہ والے نے فرمایا کہ دانت چبانے میں مصروف ہوتے ہیں، زبان شکوے کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ چبا بھی رہے ہوتے ہیں، شکوے بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دسترخوان پہ بیٹھے، 3-4 قسم کے کھانے کھائے، 3-4 قسم کے کھانے تو معمولی دسترخوان پہ ہوتے ہیں، جس میں نمکین بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے، سویٹ ڈش بھی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سلاد بھی ہے تو چٹنی بھی ہے تو اچار بھی ہے، یعنی کئی قسم کے کھانے جو بندہ کھا لیتا ہے پیٹ بھر کے۔ پھر جب بندہ اٹھ جاتا ہے، نہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا یاد ہوتا ہے، نہ آخر میں الحمدللہ پڑھنا یاد ہوتا ہے، ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں، پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ایک ڈھکار مارتے ہیں اور کہتے ہیں مزہ نہیں آیا۔ آخر میں یہی کہنا ہوتا ہے کہ مزہ نہیں آیا۔ میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ، یہ تیرا فضل اور کرم ہے کہ اتنی ناشکریوں کے باوجود تو پھر بھی اس بندے کو رزق دیتا ہے۔
ورنہ جب بندہ اس طرح کھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مزہ نہیں آیا، کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ چند دن کے لیے اس پر بھوک مسلط کر دی جائے، اور جب یہ بھوک سے بلبلا اٹھے پھر اللہ تعالیٰ پوچھے میرے بندے اب بتا مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اس طرح تو تجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، اب شاید تجھے مزہ آ جائے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے۔ کبھی دسترخوان پہ اچھا کھانا پڑا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کریں، تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے اعمال، میرے کرتوت اور میرے سیاہ کارنامے میرے سامنے ہیں، اور یہ میرے رب کی عطا ہے۔ میرے سیاہ کرتوت اور سیاہ اعمال کے بدلے میرے رب نے یہ وسیع و عریض دسترخوان میرے سامنے بچھوایا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ پھر دل سے بندے کے دل سے شکر نکل آتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھا کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بندہ کسی بڑے شہر میں جا رہا ہوتا ہے، کسی چوک چوراہے پہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے یا سرخ بتی جل جاتی ہے تو ٹریفک رک جاتی ہے، تو جو ہی گاڑی رکتی ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ بھیک مانگنے والے پہنچ جاتے ہیں، وہ شیشہ کٹکھٹا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بھیک مانگنے والوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے معمر عمر رسیدہ سفید بالوں والے بزرگ حضرات بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جوان العمر لڑکیاں بھی کئی مرتبہ بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت کسی سائل کو 10 روپیہ دے کے اس کو ٹرخانا آسان ہے، لیکن یہ سوچنا کہ یہ بچہ مدرسے میں پڑھتا تو اچھا لگتا، یہ صبح صبح سکول جاتا تو اچھا لگتا، یہ بھی تو کسی کا نور چشم ہوگا، یہ بھی تو کسی کی امیدوں کا سہارا ہوگا۔ آخر یہ چھوٹا بچہ جو دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے یہ مجبور ہوگا، یہ بوڑھا آدمی جو لاٹھی کے سہارے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ چلتے چلتے میری گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا، خیرات مانگ رہا ہے، یہ مصلی پہ بیٹھا ہوتا اللہ اللہ کرتا تو اچھا لگتا، آخر جو یہ خیرات مانگنے پر مجبور ہے یہ بھی تو کسی کا والد ہوگا۔ اور یہ جوان العمر لڑکی جو غیر محرم مردوں کی نظروں کا نشانہ بن رہی ہے، غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگ رہی ہے، یہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ اس اللہ کا ہم پہ کتنا فضل اور کرم ہے کہ ہماری عزتوں کو گھر کی چار دیواری کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ الحمدللہ میری بیٹی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں ہے، میری بہن غیر مردوں سے مانگنے پر مجبور نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل اور کرم ہے۔ گھر کی چار دیواری میں میری عزت محفوظ ہے، کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا، تو یہ تھوڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ یہ شکر کا دوسرا طریقہ ہو گیا۔ شکر کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کبھی ضائع نہ کریں۔ اب یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ جب کسی کو کچھ نعمتیں زیادہ مل گئی تو نعمتوں کو اڑانا، نعمتوں کو ضائع کرنا لوگ ایک فیشن سمجھتے ہیں۔ شادی کے موقع پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں لوگ کھانا جب کھا رہے ہوتے ہیں کھاتے تھوڑا ہیں، ضائع زیادہ کرتے ہیں، دسترخوان پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کس بے دردی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر خواتین کا یہی طریقہ ہوتا ہے، سالن پورے برتن ہوتے ہیں، سالن کی پلیٹیں بھری ہوتی ہیں، سالن سنبھالنے کا تکلف نہیں کرتی، ایسی ہی نالی کے اندر بہا دیتی ہیں، اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں
گندی نالیوں میں گندے پانی کے ساتھ بہ رہی ہوتی ہیں۔ یہ نعمتوں کی ناقدری، یہ کئی مرتبہ اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں یہ بات کہ وہ اللہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کی اس طرح ناقدری کرتا ہے، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ اس وقت پھر بندہ روتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پہلے کروڑوں میں کھیلتا تھا، کروڑوں کا میرا کاروبار تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب تو میں ذاتی مکان تک بیچنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ جی ہاں، پتہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو بے دردی سے ضائع کیا ہوتا ہے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ یہ آپ لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ تصور لگاؤ، تصور لگاؤ لیجیے، دا لگاؤ لیجیے، دا لگ گیا تھا، بدا سر کو لگ گیا تو بولیے بھائی میں تو زیادہ سختی نہیں کرتا ان امور میں، لیکن یہ چیزیں تو مجھے بالکل ناپسند ہے۔ اب یہ لگے ہوئے تھے تو وہ آ گیا، تو اب ایک اور اٹھ کے آ جائے گا تو وہ بھی تصویر کھینچنا شروع کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھے، اللہ کی نعمتوں کو کبھی ضائع نہ کرے۔ گھروں کے اندر خواتین سے گزارش ہے، یہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ کبھی کوڑی کے ٹوکری میں نہ ڈالا کریں۔ اسی طرح سالن ہے، اگر استعمال ہو سکتا ہے تو کبھی بھی اس کو گندی نالی میں نہ بہایا کریں، کسی بھی نعمت کو ضائع نہ کیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے وہ ٹکڑا اٹھایا، پھر اس کو صاف کر لیا، پھر اس کو تناول فرمایا، اور پھر فرمایا حمیرہ حسنی جوار نعم اللہ تعالی، حمیرہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں کسی گھر سے ایک مرتبہ روٹ جائیں، پھر دوبارہ پلٹ کے اس گھر میں آ جائیں، پھر نہیں آتی۔ یہ روٹ جاتی ہیں اللہ کی نعمتیں، پھر دوبارہ پلٹ کے نہیں آتی، تو نعمتوں کو ضائع نہ کرو۔ آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بوتل پیتے ہیں تو بوتل میں تھوڑا سا مشروب چھوڑنا یہ فیشن بن گیا ہے، چائے پیتے ہیں تو تھوڑی سی چائے چھوڑنا کپ میں یہ فیشن بن گیا ہے، کھانا کھائیں کہ پلیٹ میں تھوڑا سا سالن بچانا یہ فیشن بن چکا ہے، کوئی لقمہ ہاتھ سے گر گیا، دسترخوان پہ ٹکڑے گرے ہوتے ہیں، ان کو اٹھانا اور کھانا اپنے لیے باعث عار سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی عار نہیں ہے، کوئی بندہ کھا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے ہاتھ سے گر گئی، دوبارہ نیچے ہاتھ پھیلانے کا تکلف نہیں کرتے، اس کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انداز اللہ کو ناپسند